السلام علیکم جی، میرا نام محمد امتیاز ہے. آج میرے پیارے دوست حمزہ کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ حمزہ سے ہی جان لیتے ہیں. حمزہ بڑا انٹرسٹنگ انسان ہے. آج اب جب ان کی باتیں سنیں گے کوشش کیجیے گا کہ تھرو آؤٹ ان کی جو ہے تمام باتیں سنیں تاکہ آپ کو ان کا جو میسج ہے وہ پراپر کنوے ہو جائے. حمزہ اوور ٹو یو. السلام علیکم امتیاز، بہت خوشی آپ کے اس پروجیکٹ کے بارے میں سننے میں، اور بہت اس سے زیادہ خوشی اس بات پہ ہوئی کہ آپ نے ہمیں لائک سمجھا کہ ہم سے کچھ چند جو ہماری ایکسپیرینسز ہیں، معلومات ہیں، وہ ہم شیئر کریں. جی جی انٹروڈکشن بیسکلی میں خود پشاور سے ہوں، پیدائش سب کچھ اسکول کالج وغیرہ سب کچھ یہاں سے ہوا. ٹھیک ہے. کریئر کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو بیسکلی میٹرک پری میڈیکل دو سال ہم کالج میں کرتے ہیں، اس سائنسز وغیرہ جو ہوتے ہیں. جی جی اس کے بعد 5-6 سال ہم لوگ میڈیکل کالج میں پڑھائی کرتے ہیں. جی جی میڈیکل کالج میں انٹری ٹیسٹ، جیسا کہ آج کل سسٹم میرے خیال سے چینج ہو رہا ہے، ایم ڈی کیٹ وغیرہ سب کچھ ان لوگوں نے جی ایک سینٹرلائز سسٹم کا پلان بنایا ہوا ہے. اس کے بعد میڈیکل کالج کی جو پڑھائی ہوتی ہے کلیئر کرنے کے بعد پھر بندہ 1 سال مینڈیٹری ہاؤس جاب ہوتا ہے، جسے اور فیلڈز میں انٹرنشپ کہتے ہیں. بیسیکلی آپ اٹیچمنٹس لیتے ہیں ہاسپٹل میں 1 سال، جی مختلف وارڈز میں آپ گزارتے ہیں. کرنے کے بعد پھر آپ کو ڈگری دے دی جاتی ہے. تو وہاں سے پھر لوگ ڈفرینٹ اسپیشلٹیز میں ڈفرینٹ ٹریکس پہ چلے جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ٹریننگ جسے ہم کہتے ہیں، اسپیشلائزیشن ہم جسے کہتے ہیں، اس کے لیے ایگزام دیتے ہیں. ایکسکیوز می. اس کے لیے ایگزام دیتے ہیں. کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز پاکستان کے انڈر ہمارا جو ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے اسے FCPS کہتے ہیں، فیلوشپ آف کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز پاکستان. تو پارٹ 1 از بیسکلی انٹرنس ایگزام، جو کہ آپ نے جو 5-6 سال میڈیکل کالج کی پڑھائی کی ہے اس کے بیسس پہ آپ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ڈپینڈنگ اپون آپ کون سی اسپیشلٹی لیتے ہیں. جنرل میڈیسن لیتے ہیں، سرجری لیتے ہیں، گائنی جاتی ہیں، ENT، آپتھلمالوجی، ڈفرینٹ فیلڈز ہیں، چلڈرن میڈیسن ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جب آپ کلیئر کر لیتے ہیں، یو گیٹ ٹریننگ سلاٹ ڈپینڈنگ اپون ویئر ایور یو آر پروونس میں. اپنے آپ ٹریننگ اسٹارٹ کر لیتے ہیں ڈفرینٹ وٹ ایور جو آپ کا ہاسپٹل میں آپ کو سلاٹ مل جاتا ہے. پھر اسپیشلائزیشن کی اپنی پھر فردر ایگزامز ہوتی ہیں. 2 سال جب آپ مینڈیٹری ہوتا ہے، آپ 2 سال جنرل فیلڈ میں ٹریننگ کرتے ہیں. میں نے چونکہ پرسنلی پلاسٹک سرجری میں ٹریننگ کی ہے، تو میں نے 2 سال جنرل سرجری کے یونٹ میں وقت گزارا. 2 سال ٹریننگ کے بعد آپ سے پھر انٹرمیڈیٹ ماڈیول کا ایگزام لیا جاتا ہے، جو کہ بیسیکلی وہی 2 سال جو آپ نے سیکھا ہے اس کے بارے میں آپ سے ایگزام لیا جاتا ہے. اور پھر بات اسپیشلٹی ٹریننگ ہوتی ہے. اگر آپ نے اسپیشلٹی ٹریننگ لی ہے، لائک ناٹ جنرل سرجری، ناٹ جنرل میڈیسن، تو آپ کی 3 سال آفٹر IMM ان ٹوٹل 5 ایئرس. ادروائز اگر آپ جنرل فیلڈ میں جاتے ہیں تو ٹوٹل 4 ایئرس کی ٹریننگ ہوتی ہے. ٹریننگ کر کے پھر آپ دوبارہ ایگزام کے لیے اپیئر ہوتے ہیں، جسے ایگزٹ ایگزام کہتے ہیں، FCPS 2 ایگزام. وہ ایگزام آپ اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں. اچھا حمزہ، یہ آپ نے جو ہے نا اپنی تھرو آؤٹ دا جرنی آفٹر FSC آپ نے کمپلیٹ جرنی میں بتائی. تھوڑا سا ہمیں بتائیں. جب دیکھیں ہمیں اکثر جو ہے نا بہت ساری کنفیوژنز ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم آف دی ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے اس پہ کہ اسٹوڈنٹس کو بہت سارا مٹیریل جب مل جاتا ہے نا، وہ کنفیوژن بہت زیادہ کریٹ ہو جاتی ہے کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا. جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ پلاسٹک سرجن ہیں اور آپ جو ہے یہ اسپیشلائزیشن جو ہے وہ UK سے آپ نے غالباً کی ہے. تو حمزہ اگر اس جرنی کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں ہمارے آڈینس کو کہ وہ آپ کی جرنی کیسے تھی، کیا یہ پاسبل ہے ایک پاکستانی ڈاکٹر کے لیے، کس طرح اویل کی جاتی ہیں اپارچونیٹیز، کچھ تھوڑا اگر اس پہ ڈیٹیل اگر بات کرنا چاہیں آپ. اچھا امتیاز، سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے if I managed to do that، اگر میں کر سکا تو میں یہ کوئی ہمبل بات نہیں ہے، میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں. ہر کوئی بندہ if they are dedicated enough وہ سب کچھ جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. میرا جو کہ پرسنل ایکسپیرینس اپنے اس فیلڈ سے ہے، میں اس کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. You just give certain
ڈیڈیکیشن ہو جاتا ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہمیں اسٹارٹ سے ہی بتایا جاتا ہے کہ یار ڈاکٹرز پڑھائی بہت کرتے ہیں, ان کی لائف بہت ٹف ہوتی ہے اور سوشل لائف نہیں ہوتی. لائف از آل اباؤٹ بیلنس, finding the right balance between all the things. آپ کی ریلیجیس بلیفز, آپ کے فیملی ٹائز, آپ کی سوشل ٹائز. اسی طرح آپ یہ بھی نہیں کہ بالکل پڑھائی کے بغیر یا بالکل ورک ڈیڈیکیشن کے بغیر آپ کچھ اچیو کر سکتے ہیں. امپاسبل ہے. چاہے جتنا سمپل سے بھی ٹاسک ہو, آپ اس کو ڈیو ڈیڈیکیشن نہیں دیں گے, اٹس ناٹ پاسبل. لیکن اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ یار اس پہ فائنینشیل زیادہ لگتے ہیں, اس پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے, تو کوئی بھی میٹرک یا ایف ایس سی یا بیچلرز کرنے کے بعد ڈائریکٹ سی او نہیں لگتا. دے ہیو ٹو گو تھرو دا ہول پروسیس, دے ہیو ٹو گو تھرو دا ہول انڈکشن اینڈ دین انیشیل فیزز اینڈ دین اسٹیپ وائز آپ لوگ اوپر جاتے ہیں. اسی طرح میڈیکل کالج پاس کرنے کے بعد ڈائریکٹ کوئی اسپیشلسٹ نہیں لگتا. اٹ ٹیکس ٹائم بٹ اٹس ویری مینیجبل. ایک آپ کے پاس گائیڈنس اچھی ہو, یو آر ڈیڈیکیٹڈ انف, اور تھوڑا سا سپورٹ ہو, ایزیلی ہو جاتا ہے. سپورٹ میں صرف اس لیے کہوں گا کہ الحمدللہ میں تو جس بیک گراؤنڈ سے تھا, کسی نے کبھی کوئی اسٹرکٹ یہ نہیں کہا کہ یار آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے. بس جس نے جو مرضی جو سلیکٹ کرنا چاہا کر لیا. اپنی چوائس ہے. ایگزیکٹلی. چونکہ میڈیسن فیلڈ جو ہے that in itself is very competitive. آپ کو ایف ایس سی میں بھی اگر پری میڈیکل لینا ہوتا ہے تو it's considered to be one of the top merit specialties or whatever, جس جو آپ subjects basically. اسی طرح پہ میڈیکل کالج کے اندر جانا بھی it's quite competitive. اور اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر کے کالجز میں جانا چاہتے ہیں تو دیٹ سیوز یو اے لاٹ آف منی فائنینشلی. اگر پرسنلی میں تو کہتا ہوں کہ لوور مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں, انفارچونیٹلی 8-9 لاکھ پرہیپس اس سے بھی زیادہ پر ایئر میڈیکل کالج کی فی دینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. بٹ رستے اور بھی ہیں. اگر خدا نخواستہ فائنینشلی کوئی بندہ ویک ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ گورنمنٹ کالجز, یہ جو گورنمنٹ بیکڈ سبسڈائزڈ میڈیکل کالج ہیں اس میں نہیں جا سکتا. جسٹ ہیو ٹو ورک اے بٹ مور ہارڈ. اور الحمدللہ ایگزیکٹلی. اور یہ نہیں ہے کہ مطلب سیٹ نہیں ہے, ماشاء اللہ تو بہت سے میڈیکل کالجز جتنا ٹائم مطلب گزرتا جا رہا ہے گورنمنٹ میڈیکل کالجز بڑھتے جا رہے ہیں. میں اپنے کے پی کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پشاور میں, ایبٹ آباد میں, سوات میں, ڈیائی خان میں کالجز ہیں, گورنمنٹ کالجز, اینڈ دے آر کوائٹ they are very good colleges. They're producing very competitive graduates. حمزہ آپ کی جو بات ہے بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ کالجز یونیورسٹیز کو فوکس کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ وہی آپ کی اپنی ایفرٹ ہوتی ہے جو آپ کو ڈسٹنگوش کرتی ہے باقی ڈاکٹرز سے. وہ آپ کا ہارڈ ورک ہوتا ہے جو کہ آپ کو الگ کرتا ہے باقی تمام ڈاکٹرز سے. آپ کی محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, آپ جو جیسے کہ آپ ابھی پریکٹیکلی اس فیلڈ میں جو ہے جاب بھی کر رہے ہیں اور اپنا جو ہے پروفیشنل اس کو پرسیو بھی کر رہے ہیں, تو ہماری جو نیو جنریشن ہے, دیکھیں اکثر جو ہے نا یہ کنفیوژن ہوتی ہے. ڈاکٹری جو ہے ایک بہت اچھا پروفیشن ہے. میں خود اس کو جو ہے بہت اچھا سمجھتا ہوں. میری فیملی میں مجھے جو ہے کہتے ہیں نا کہ بچپن میں جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بنیں گے, آپ یہ وہ اکثر 2-3 چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں. اس سیریز کو ہم نے جو اسٹارٹ کیا ہے نا, اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے ینگ جنریشن کو جو ہے ڈفرینٹ آپشنس جو ہے ان کو انٹروڈیوس کرا سکیں. تو آپ سے جو ہے پلاسٹک سرجری کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے, یہ ہمارے پاکستان میں نئی ٹرم تو نہیں کہوں گا بٹ بہت کم سنی جانے والی ٹرم ہے. تو تھوڑا سا اگر اس پہ بات کریں کہ اس میں کیا پاتھ ہیں نیو جو ہمارے ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے, تو تھوڑا سا اگر کوئی سن رہا ہے تو اسے اگر کچھ ہیلپ آؤٹ ہو سکے. ٹھیک. امتیاز بہت زبردست بات کی آپ نے. ہم لوگ جب بھی پلاسٹک سرجری کی بات سنتے ہیں ہمارے دماغ میں صرف یہ بات آتی ہے کہ ولن نے پلاسٹک سرجری کر لی اور اس نے چہرہ بدل دیا. بٹ بہت زیادہ واسٹ فیلڈ ہے ہماری پلاسٹک سرجری. بیسکلی جہاں جہاں پہ اسکن ہے وہاں پہ ہمارا کام بنتا ہے. سو لٹرلی آپ کے سر سے لے کر آپ کے پیر تک آپ کے اگر کوئی پرابلم ہو ہمارا کام اس میں آتا ہے. لیکن براڈلی اسپیکنگ پلاسٹک سرجری کی جو اپلائڈ پریکٹسز ہیں
اس میں ہمارے 5 بیسک مین برانچز ہیں. ہیڈ اینڈ نیک جو کہ مطلب سر کے کینسرز ہیں ان کی ریکنسٹرکشن, برن پیشنٹس کو ہینڈل کرنا, ان کی ساری ٹریٹمنٹ مینجمنٹ ہمارے انڈر آتی ہے. اسی طرح ایستھیٹکس کا اپنا یونٹ ہے جو کہ مطلب ہم لوگ یہ جو فلرز اور یہ فیشل لفٹ, فیس لفٹس اور بوٹاکس اور یہ چیزیں جو ہم جنرلی بات کرتے ہیں ایستھیٹکس, بیسیکلی کاسمیٹک سرجری. اس کے علاوہ برن کر جیسے میں نے آپ کو بتایا کنجینیٹل کوئی انوملیز ہوں جیسا کہ تالو کٹا ہوا ہو یا چھوٹے پیشاب کی نالی جو اس میں مسئلہ ہوتا ہے. اسی طرح ہاتھ کے ہینڈ ہماری اپنی سب اسپیشلٹی ہے, اور لوور لم کی جو ٹراماز ہیں وہ ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں. تو بیسیکلی ہماری اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا کاسمیٹک آسپیکٹ آف دا پلاسٹک سرجری, اٹس بہت سی واسٹ فیلڈ ہیں. بیسیکلی جو وونڈ جہاں جہاں پہ بندے کو چوٹ لگ سکتی ہے, زخم آ سکتا ہے, ہمارا کام وہاں پہ. تو میں تو کہنا چاہوں گا کہ اتنا بورنگ فیلڈ نہیں ہے. اور آپ کی بات یہاں تک صحیح ہے کہ ایون ناؤ اب بھی کمپیریٹیولی بہت کم لوگ پلاسٹک سرجری کی فیلڈ میں آتے ہیں. اگر سرجری میں کوئی جاتا ہے, کارڈیوتھوریسک سرجری میں جاتا ہے, پیڈیاٹرک سرجری میں جاتے ہیں, لیکن ہماری فیلڈ میں کمپیریٹیولی پھر بھی میں تو بلکہ کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں کہ بہت سب سے کم جو ٹرینیز آتے ہیں وہ پلاسٹک سرجریز میں آتے ہیں. ہم نے جو یہ سیریز اسٹارٹ کی ہم نے اسے نام دیا اسکوپ تم سے ہے. تو جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اس میں کم لوگ آتے ہیں, تو اٹ مینس کہ اس میں کمپیریزن جو ہے یا کمپٹیشن جو ہے وہ کم ہے ابھی. اگر کوئی پرسیو کرنا چاہتا ہے اس میں اور اسپیشلائزڈ ہونا چاہتا ہے تو وہ ضرور اس کو جو ہے کنسیڈر کرے, تاکہ جو ہے وہ اس میں کچھ اسٹیٹ آف دی آرٹ بن کے پاکستان میں جو کچھ ہمارے پاس ایشو یہ ہے کہ ہم وہی چند گھسی پٹی مثالیں اور ہمارے پاس وہی چند گھسی پٹی جو ایگزامپلس ہیں ہم انہیں کو پیچھے جو ہے فالو کرتے ہوئے چلتے ہیں. جس طرح آپ نے یہ براڈ ڈیسیجن لیا اور آپ اس پروفیشن کو جو ہے پرسیو کر رہے ہیں اسپیشلائزڈ ہوتے ہوئے, ہماری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہ کہ ہم ہماری جنریشن جو ہے یہ ینگ جنریشن ہماری جو ہے ان کو ڈفرینٹ آپشنس دیں تاکہ وہ اس کو پرسیو کریں. جب ہمارے پاس ڈفرینٹ فیلڈ آف لائف کے لوگ ہوں گے تو ہمارے پاکستان کا نام جو ہے میڈیکلی انٹرنیشنلی ہمارا نام جو ہے ریکگنائزڈ ہوگا. لوگ کہتے ہیں نا کہ جب پاکستان میں لوگ باہر سے آئیں گے علاج کے لیے, جب ہمارے پاس اسپیشلائزڈ لوگ ہوں گے, اچھا کام ہو رہا ہوگا, تو ضرور ہمارے پاس بھی پاکستان میں لوگ آئیں گے. اچھا حمزہ, کووڈ میں بتائیں گے کہ آپ کے کام کرنے کے انداز میں یا آپ کی جو کچھ چینجز آئی ہیں یا آپ کی لائف میں کچھ بتائیں گے اس حوالے سے, کووڈ کتنا امپیکٹ کیا آپ کو ایز ڈاکٹر؟ اچھا بینگ اے ڈاکٹر, کووڈ کا تو یہ تھا کہ میں جب کووڈ سٹارٹ ہوا تو میں یو کے میں تھا. میرے 2 سال جو ٹریننگ تھی وہاں پہ کالج میں جو بھیجا ہوا تھا اس کے بالکل آخری ٹائم تھا, میرے تقریباً 8-9 مہینے رہتے تھے. تو مطلب اٹس اے میسو ایشو ود دی ورلڈ رائٹ ناؤ. تو میں تو کہتا ہوں ایسا کوئی بھی فیلڈ نہیں ہوگا جن کو کووڈ نے افیکٹ نہیں کیا, چاہے فائنینشیل ہو, ایجوکیشن ہو, انٹرٹینمنٹ ہو, ہر چیز کووڈ نے افیکٹ کیا. بٹ چونکہ ہم لوگ ڈائریکٹلی کووڈ کے ساتھ مطلب وی آر ڈائریکٹلی انفلوئنسڈ بائی اٹ بیکاز وی آر ڈیلنگ ود دی پیشنٹس, تو ہمارا تو بہت زیادہ افیکٹ ہوا تھا ہمارا سارا فیلڈ. میجر جو ہماری میں جب یو کے میں تھا بیسکلی ان لوگوں کے پاس چونکہ میڈیکل ورک فورس کمپیریٹیولی اور بھی کم ہے, اور ان کے وہ جو ولنریبل ایج گروپ تھا اٹ کمپرائزز آف اے ویری لارج پاپولیشن, تو ان لوگوں کو ڈاکٹرس کی ضرورت تھی. تو اس وجہ سے ہمارے جو الیکٹیو کیسز تھے, جو مطلب پلانڈ کیسز تھے, وہ کینسل کیے گئے. تقریباً 8-9 مہینے تک ہم لوگ کوئی ریکنسٹرکٹیو پلانڈ سرجریز نہیں کر رہے تھے. بس جو ایمرجنسیز آتی تھی وہ بھی ہم کوشش کرتے تھے کہ منیمل رکھیں. اگر کوئی چیز پوسٹ پون ہو سکتی تھی تو ہم لوگ پوسٹ پون کرتے تھے. جو لائف تھریٹنگ سچویشن تھی ہم لوگ صرف اس سے ہی ہینڈل کرتے تھے. ادروائز ہم لوگوں نے بینگ پلاسٹک سرجری ٹریننگ ہم لوگ خود میڈیکل اسپیشلٹیز کو کور دیتے تھے جسٹ ٹو ڈیکریز ورک لوڈ آن دیم. تو بیسکلی ہم لوگوں نے وی جسٹ اسٹیپڈ اپ ٹو دیم اور وی ہیلپ دیم ود نارمل میڈیکل, جیسا کہ جنرل فزیشینز کام کرتے تھے ہم لوگوں نے بھی ویسا کیا.
اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنی ٹراما کے پیشنٹس بھی دیکھتے تھے, برنس کے پیشنٹس بھی دیکھتے تھے. بدقسمتی سے being exposed to patients, we are more vulnerable to this disease. Like, لیکن یہ تو خطرے تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. مطلب کوئی اگر دور کام کرتا ہے, they are more vulnerable. Trauma, physical, پولیس میں, فورسز میں کوئی ہوتا ہے, they are more unfortunately they are more exposed to accidents and stuff. تو ہمارے بس یہ کام کے ساتھ یہ ڈس ایڈوانٹیجز بھی آتی ہیں, لیکن الحمدللہ بس ٹائم ہے, وقت گزر جاتا ہے. الحمدللہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی میرے جو دوست تھے جو انیشیل ویو میں, انہوں نے بھی they have rotated in the COVID cover, they have been dealing with COVID patients. So افیکٹ تو سارے ہوئے ہیں امتیاز, بٹ یہ ہے کہ مطلب کام پھر بھی چلتا رہا ہے. میں آپ کو اتنا بھی بتا دوں کہ پرائیویٹ سیٹ اپ میں بھی سرجریز پرائیویٹ بہت کم ہوئی ہیں. ہمارے جو کالجز تھے, ایون انٹرنیشنلی ایوری ون از بین رپورٹنگ ڈیکریز ان دیئر پیشنٹ لوڈ. تو دے آر ناٹ نارمل ٹائمز, بٹ انشاءاللہ وقت بہتر ہونے والا ہے. جی جی انشاءاللہ. بالکل آپ نے کافی ڈیٹیل جو ہے اس میں پرووائڈ کی ہے سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے. میں چاہوں گا کہ اب آپ لاسٹ میں کوئی اگر میسیج دینا چاہیں, کوئی ٹپس دینا چاہیں جو کہ ینگ ڈاکٹرز اگر آپ کو سن رہے ہیں اس وقت, تو ان کو ہیلپ ہو سکے کہ وہ جو ہے ڈفرینٹ اپنے آپشنز جو ہے ایکسپلور کریں, تاکہ پاکستان کو جو ہے ایک نیو چیزیں جو ہے انٹروڈیوس ہو سکیں. پاکستان میں ہمارے پاس بہت سارے ایشوز ہیں, تو کچھ اگر اس حوالے سے کوئی ٹپس یا کوئی سجیشن ایسی آپ کا کوئی میسج ہو. امتیاز, میں تو ایک جنرل بات کرنا چاہوں گا اسٹارٹ میں کہ پرابلمز جو ہیں وہ تو آپ جو چینج کر سکتا ہے بندہ تو ٹھیک ہے. مطلب آئی مین بندے کو کوئی ایشو ہے, اف یو کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ, یو شوڈ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. جو آپ چینج نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ ورک اراؤنڈ اٹ. ٹھیک ہے, آپ کا کام ہے صرف اپنا بیسٹ دینا. آپ کو کوئی اگر یہ کہے کہ یار آپ ایک گاؤں سے بلانگ کرتے ہو, آپ ایک رورل ایریا سے بلانگ کرتے ہو اور آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, یہ اگر آپ نے ٹرائی نہیں کیا تو فیل تو آپ نے ویسے بھی ہونا. جب آپ ٹرائی نہیں کر رہے, the result is always a failure. اور میں آپ کو ایک پرسنل ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس ساری اس لائف میں جہاں پہ میں ایفرٹ دے کے فیل ہوا ہوں, جتنا میں نے وہاں سیکھا ہے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بندہ کامیابی تو اٹس لائک اے اسٹریٹ پاتھ. آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی خامیاں کیا ہیں, آپ کی شارٹ کمنگس کیا ہیں. آپ ایک روڈ کرتے ہو, چل جاتے ہیں اچھا لائف میں یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں, ہاؤ ڈو آئی ہیو ٹو ورک اراؤنڈ دیز تھنگس. تو ڈسکریج بالکل نہیں ہونا. نمبر ون, اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا چاہیے بندے کو. ہم لوگ الحمدللہ بینگ مسلمز اینڈ وی شوڈ بی ویری تھینکفل کہ مطلب خیال رکھنے والی وہ ذات ہے. ٹھیک ہے, آپ کو صرف سے نفرت دینی چاہیے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ جس بندے نے, میں نے پرسنلی I've felt this and I've experienced this, جو بندہ اپنے پیرنٹس کا بالکل like you know ٹھیک ہے ڈس ایگریمنٹس آتی ہیں, لیکن if you're okay, if you're good with your parents, انشاءاللہ تو آپ کے ویسی بند راستے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. And this goes in general public as well, کہ مطلب انسانوں کی بہتری اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے بند راستے بالکل کھول دیتا ہے. اور particularly with respect to the professional life, again I'll say this کہ اگر آپ ٹرائی نہیں کریں گے آپ بالکل نہیں بڑھیں گے. ٹھیک ہے, ڈسکریج بالکل نہیں ہونا. بالکل 18-19 سال کی جو یہ ایفرٹ ہوتی ہے, اس کے اینڈ پہ ڈیفینیٹو سکسیس ہے. ٹھیک, اٹس جسٹ اے میٹر آف سروائیونگ دوز 18-19-20 years جتنا آپ نے ان پٹ کرنا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایونچولی یو ول ریچ دیئر اف یو ڈونٹ گیو اپ. آپ چلتے رہیں, مایوسیاں آتی ہیں, انفارچونیٹ ایونٹس آ جاتے ہیں, لائف اینڈ ڈیتھ, یہ سب کچھ لائف کے ساتھ ہی چلتا رہتا ہے. بٹ جب وہ کہتے ہیں کہ مطلب the darkest part of the night is just comes before the dawn, and when you see that the dawn's coming, بس اس سے زیادہ ہوپفلنس اور کیا ہونا چاہیے. مایوسی بالکل نہیں کرنی چاہیے. give your best. لوگوں کی باتیں میں لوگ ہزاروں لاکھوں باتیں کرتے رہیں گے,
जो बंदा कुछ नहीं करता वो बातें करता है और वो डिस्करेज करता है, आई वुड से दैट। सो एफर्ट करें इंशाल्लाह। मेरा वेरी हम्बल बैकग्राउंड, हम लोग भी ऐसे हाई फाई लोग नहीं थे, बस अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की दुआएं हैं, अल्लाह ताला का करम है, जो है थैंक यू। आपने अपने कीमती औकात जो हैं उनमें से कुछ हमारे लिए लम्हात निकाले हैं, हमारे स्टूडेंट्स के लिए। हमारी सारी की सारी इस गुफ्तगू का जो एक मेन पॉइंट है वो यही है कि अगर आप अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से में अभी स्टक हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और कुछ करें, तो आप वो कदम ज़रूर उठाएं, रिग्रेट करने के बजाय कि लाइफ में कभी आप आगे चल के 10, 15, 20 साल बाद आप सोचें कि मुझे ये कर लेना चाहिए था, एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए था। उससे बेहतर है कि आप गिव इट अ ट्राई। उसका रिजल्ट जो भी हो वो आपके हाथ में नहीं है, आप जो कर सकते हैं वो एफर्ट है आपकी। हम जो ये आपको ये जर्नी एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स का, उसकी वजह भी यही है कि आप इनसे सीखें। ये हम लोग जो हैं आप ही में से हैं। अगर हमजा अपनी लाइफ में आज कहीं है तो उन्होंने जो है नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को जो है एक्सप्लोर किया है, और आज जो है वो अपनी आगे मजीद और बुलंदियां छुएंगे लाइफ में। मगर अभी भी माशाल्लाह उन्होंने कुछ एक अच्छा एक प्रोफेशन जो है चूज करते हुए उसमें एक अच्छी जगह पर जो है आज स्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं, अगर हम कर सकते हैं तो आप सब कर सकते हैं। इसी नोट पे हमजा आपके बेहद ममनून हैं हम। अपना बहुत ख्याल रखें। इसी नोट पे हम तमाम देखने वालों से आज इजाज़त देते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोविड की सिचुएशन में अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।